بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین المالک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 73، 74، 75 اور 76 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ اپنی اس تفسیر کے اندر ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ آئیے پہلے اللہ رب العزت کے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر جو قبلہ بابا جی نے تحریر فرمایا ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ قافلہ والوں نے کہا، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ زمین پر فساد برپا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ ملازمین یوسف نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ مل جائے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین المالک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ ملازمین نے ان کی تلاشی لینی شروع کی اور یہ تلاشی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے پہلے تھی، پھر وہ پیالہ اس کے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی اور یوسف اپنے بھائی کو شاہی قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہوتا ہے۔ ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ پچھلی آیہ پاک میں تھا کہ بنیامین کو روکنے کے لیے مصریوں نے ایک بہانہ بنایا کہ بنیامین کی بوری میں شاہی پیالہ چھپا دیا، اور پھر یہ الزام عائد کیا کہ قافلہ والو تم چور ہو۔ عزیز مصر کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قسم اٹھا کر تردید کی کہ تم جانتے ہو ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہماری عادات اور خصلتیں تم نے دیکھیں،
ہم نے اپنے اونٹوں کے منہ بھی باندھے کہ کہیں کسی کی کھیتی کو یا درخت کو منہ نہ مار دیں، یہ ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ آئے اور غلہ لے کر واپس کنعان پہنچے تو ان کی بوریوں سے رقم نکلی جو عزیز مصر نے رکھوا دی تھی۔ وہ رقم بھی یہ واپس لے آئے کہ شاید مصر والوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، نہ فسادی ہیں، اور اپنی صفائی قسم اٹھا کر دی۔ یہ قسم سچی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی صفائی کے لیے قسم اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جھوٹی قسم جرم ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ قافلہ والوں نے عزیز مصر کے ملازمین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مطمئن نہ ہوئے اور کہا، اچھا اگر چوری ثابت ہو گئی اور پیالہ تمہارے ہی سامان سے مل گیا تو بتاؤ اس شخص کی سزا کیا ہوگی؟ قافلہ والوں نے ملازمین کو جواب دیا، اس کی سزا وہی شخص ہے جس کے سامان سے مال برآمد ہو۔ اسی طرح ہم نے اپنے قانون میں ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے۔ آپ کی شریعت میں چور کی سزا چور کو غلام بنانا تھا۔ فیصلہ یہ ہوتا تھا چور اس کی غلامی میں زندگی گزارے جس کی چوری کی ہے۔ صاحب روح البیان نے بتایا کہ چور کو 1 سال غلام رہنا پڑتا تھا، مگر یہ بات کمزور ہے کہ جس کا مال چوری ہوا یہ عمل اس کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اختلاف ہے جس کو ایک ہی جملے کے اندر قبلہ بابا جی نے دور کر دیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کسی کا غلام بننا یہ چوری کا بدلہ نہیں بن سکتا، تو بابا جی نے اپنے اس ایک جملے کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ چور کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے یہ قواعد و ضوابط تھے۔ آج ہماری شریعت مطہرہ میں چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ فرق بھی واضح کر دیا کہ ہماری شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور اس شریعت میں چور کی سزا غلام بنانا تھا، اور چور کا کام جس پر چوری ثابت ہو جاتی وہ غلامی 1 سال تک کرتا تھا۔ ملازمین اور قافلہ والوں کی گفتگو کے بعد آخر کار قافلہ کا سامان چیک کرنا شروع کیا گیا۔ بنیامین کے سامان سے پہلے دوسروں کی چیکنگ ہوئی۔ جب بنیامین کا سامان کھولا گیا تو پیالہ نکل آیا۔ اہل قافلہ پریشان ہو گئے، شرمسار ہوئے کہ اب کیا بنے گا۔ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ سامان تو تم نے خود ہی باندھا، ہمارا تو دخل ہی نہ تھا، ہو سکتا ہے غلطی سے تم ہی رکھ بیٹھے ہو۔ ملازمین نے سارا مقدمہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ اہل قافلہ نے خود ہی چور کی سزا بتائی ہے کہ اسے مال کا مالک اپنے پاس غلام بنا کر رکھ سکتا ہے۔ قربان جائیں، وصل کا وقت آیا تو کیسا سامان ہوا ہے؟ قرآن مقدس فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے تدبیر کی کہ پیالہ رکھا گیا، پھر گھر پہنچنے سے پہلے برآمد ہوا۔ اگر برادران یوسف علیہ السلام خود سزا تجویز نہ کرتے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے ملک کے قانون کے مطابق سزا دینی پڑتی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے پر بڑا علم والا ہے۔ یعنی مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پوری مخلوق میں اس کا کوئی ثانی نہیں، مقابل نہیں، تو پھر رب العزت کا علم تو سب سے بالا تر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے
ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔